اس طرح کی باتوں پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ ایک دیومالائی قسم کا کریکٹر پیش کرنا چاہتے ہیں نبی علیہ السلام ان کے گھر کا کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ تو قرآن کو آپ کیسے بدلیں گے، احادیث کو کیسے بدلیں گے؟ یہ چیزیں ڈسکس کرنی پڑتی ہیں. نبی علیہ السلام امت کے لیے رول ماڈل تھے، ان کی ذاتی زندگی بھی ڈسکس ہوگی. یہ ساری باتیں میں نے آپ کو اس لیے بیان کی ہیں کہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے جو اس کے اندر ڈسکس ہونے لگا تھا. اب یہ آیات ہم جلدی جلدی پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی. میں صرف ترجمہ کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں حرام کر لیتے ہیں اس حلال چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، یعنی شہد. تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو قسمیں ہیں ان کو کھولنے کی، ان گرہ کو کھولنے کا طریقہ بھی تمہیں بتا دیا ہے. یعنی یہ جو آپ نے قسم کھائی ہے اس کو فوراً توڑیں، اپنی بیویوں کو چھوڑیں، آپ شہد استعمال کریں، اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. اور آپ یہ قسم کا کفارہ بھی ادا کریں جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آ چکا ہے، جو میں نے بیان کیا. واللہ مولاکم، آپ کسی کی پرواہ نہ کریں، اللہ آپ کا مولا ہے، اللہ آپ کا پشت پناہ ہے. آپ کی بیوی اگر آپ کے ساتھ اس طریقے سے اچھا سلوک نہ بھی کرے، اللہ آپ کا مولا ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اور جب نبی علیہ السلام نے رازداری کی بات کی اپنی ایک بیوی کے ساتھ، حدیثہ ایک بات کی، یعنی سیدہ حفصہ کے ساتھ جو بخاری مسلم میں ہے. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پھر جب انہوں نے اپنی دوسری بیوی کو، اس بیوی نے دوسری بیوی یعنی سیدہ عائشہ کو وہ بتا دیا کہ مجھے تو نبی نے بتایا کہ انہوں نے ہمارا وہ جو پلاننگ کامیاب ہوگی، آپ حضور شاید نہیں پئیں گے اور اس وجہ سے زینب کے پاس زیادہ دیر نہیں رکیں گے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہ تم لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور میرا راز تم نے یعنی لیک کر دیا. جب وہ لیک کیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، جب انہوں نے دوسری بیوی کو بتا دیا، یعنی حفصہ نے سیدہ عائشہ کو بتا دیا، تو اللہ نے آپ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا. تو آپ نے اپنی اس بیوی کو کچھ چیز تو ہائی لائٹ کر دی اور کچھ سے چشم پوشی کی. یعنی سیدہ حفصہ کو مکمل بات نہیں بتائی ہے، بلکہ کہا کہ تم نے اس طرح راز لیک کیا ہے. یہ ایک اچھے ٹیچر کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی غلطی ہو جائے تو پوری غلطی کی لسٹ بنا کے نہیں اس کو بتائی جاتی، ہلکا سا اشارہ کروایا جاتا ہے. یہ ایک طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے بتا دیا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے آگے سے بس مختصر ذکر کیا حضرت حفصہ کے ساتھ، پوری ڈیٹیل نہیں، اور کچھ چیزیں چھوڑ دی خود ہی. فلما نبأہا، جب آپ علیہ السلام نے سیدہ حفصہ سے بات کی کہ تم نے یہ راز میرا لیک کیا ہے، قالت من انباک ھذا، تو اس نے کہا کہ آپ کو کس نے بتا دیا، یعنی حضرت عائشہ نے تو نہیں کہ راز لیک کر دیا. قال نبأنی العلیم الخبیر، تو انہوں نے کہا مجھے اس نے بتایا ہے جو علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، یعنی اللہ. علم غیب کلیئر ہو گیا. باقی ڈیٹیل کے لیے مسئلہ 6A اور B میرا دیکھ لیں. علم الغیب کے اوپر جو کچھ ڈھکوسلے پہ مبنی عقیدہ بریلوی مکتبہ فکر اور اہل تشیع کے ہاں پایا جاتا ہے، جو بالکل قرآن و حدیث میں فٹ نہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا، جو غلو کرنے والے ہیں، جو اکثریت ہے، اس کا میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا. ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرتی ہو، فقد سغت قلوبکما، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں. اسی کا میں نے بتایا تھا کہ وہ ترجمہ انہوں نے چینج کر دیا کہ تمہارے دل تو پہلے ہی مان لیں، آپ اتو ہی توبہ کر لو اور اندروں تو کر لیے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں بیویاں نبی کے خلاف ایکا کر لو گی تو یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو بے شک اللہ مولا ہے نبی علیہ السلام کا. وَجِبْرِيلُ، جبریل بھی مولا ہے. وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سارے صالح مومنین بھی نبی علیہ السلام کے مولا ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور اس سے بھی بڑھ کر پھر بعد میں صرف مومنین نہیں بلکہ فرشتے بھی نبی علیہ السلام کے مددگار ہیں. یہ آیت نمبر 4 سورہ تحریم کی ثبوت ہے کہ مولا آقا کے معنوں میں اور دلی محبوب کے معنوں میں اللہ کے علاوہ بھی اور ہستیوں کے لیے لفظ استعمال ہو سکتا ہے. جس طرح کہ حدیث متواتر ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور وہاں پہ نبی علیہ السلام نے آیت بھی تلاوت کی تھی، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. ٹھیک ہے، تو
تو اب یہ تو کیٹاگوریکل مینشن ہے، اس میں تو کہیں نہیں ہے کہ عائشہ حفصہ کو چھوڑ کے باقی بیویاں مائیں ہیں، ساری نبی کی بیویاں. ٹھیک ہو گیا. اور کہا کہ نبی جانوں سے بڑھ کے حق رکھتے ہیں. یہ آیت آپ نے غدیر خم پہ تلاوت کی، سنن نسائی الکبریٰ میں ڈیٹیل آتی ہے، مسند احمد میں، جامع ترمذی میں، کچھ حصہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. غدیر خم کی حدیث یوٹیوب پہ میرا کلپ ڈیٹیل آپ دیکھ لیں، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے. تو صحابہ کرام سے پھر نبی علیہ السلام پوچھا کیا میں تم سب کی جانوں پر، تم کی جانوں سے بڑھ کے حق رکھتا ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. پھر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے نبی علیہ السلام نے یوں صحابہ میں بلند کیا اور کہا من کنت مولہ فہذا علی مولہ. پھر جس طرح میرا حق ہے نا تمہارے اوپر، یعنی تم مجھے اپنا آقا سمجھتے ہو، اپنا محبوب سمجھتے ہو، پھر یہی حق پھر مولا علی کا بھی ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. یہاں مولا سے مراد مشکل کشا نہیں تھا، مددگار نہیں تھا، بلکہ تمہاری جان پر حق رکھنے والا، آقا، محبوب، لیڈر. ٹھیک ہو گیا. باقی آپ وہ کلپ دیکھ لیں، وہاں پہ میں نے آیت کو کوٹ کی تھی. البتہ جو مولا کا معنی وہ خدا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ الفاظ استعمال کرنے سے، یعنی کسی کو سید یا مولا کہنے کی ممانعت کی ہے. میرا اس کے اوپر بھی یوٹیوب کے اوپر کلپ موجود ہے، ایک کلپ